بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلونی فحابوا ان یسلوا فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال یا رسول اللہ ما الاسلام قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان قال صدقت قال یا رسول اللہ ما الایمان قال ان تؤمن بالله وملائکته وکتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله قال صدقت قال یا رسول اللہ ما الاحسان قال ان تخشى الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال یا رسول اللہ متى تقوم الساعة قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل وسأحدثك عن أشراطها اذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من اشراطها واذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الارض فذاك من اشراطها واذا رأيت رعال البهم يتطاولون في البنيان فذاك من اشراطها في خمس من الغيب لا يعلمهن الا الله ثم قرأ ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان الله عليم خبير قال ثم قام الرجل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردوا الی فالتمس ولم یجدوه فقال رسول اللہ هذا جبریل اراد ان تعلموا اذ لم تسلوا۔ یہ روایت ہم بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اس کی ایک دوسرے طریق سے ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، اور اس کو میں نے اس لیے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس میں کچھ اضافے ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ روایت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہی روایت ہے جو سیدنا عمر بن الخطاب کے ذریعے سے پچھلے درس میں زیر بحث آ چکی ہے، اور جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک موقع کے اوپر صحابہ نے یہ دیکھا کہ ایک صاحب آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے، انہوں نے آ کر حضور سے کچھ سوالات کیے، اسلام کے بارے میں پوچھا کیا ہے، آپ نے جواب دیا، ایمان کے بارے میں پوچھا، آپ نے جواب دیا، پھر اس کے بعد احسان کے بارے میں سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا، پھر انہوں نے پوچھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، تو حضور نے کہا کہ اس معاملے میں میرا علم آپ سے بڑھ کر نہیں ہے، جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اتنا ہی مجھے دیا ہے، میں نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ پھر انہوں نے کچھ نشانیاں اس کی پوچھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 نشانیاں بتائیں، اور بعد میں جب یہ صاحب چلے گئے تو لوگوں سے آپ نے یہ کہا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں اللہ کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس روایت میں بھی یہی ساری بات بیان ہوئی ہے، اس سے مختلف کوئی چیز نہیں ہے، لیکن بالکل آخر میں جا کر اس روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ قیامت انہی 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے، اور اس کے بعد الفاظ یہ ہیں کہ پھر یہ آیت پڑھی گئی سورہ لقمان کی کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے، جانتا ہے جو کچھ عورتوں کے رحم میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کما کے لائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں اللہ کے سپرد ہوگا، اللہ ہی علم رکھنے والا ہے، اللہ ہی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ صاحب اٹھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تھے، چلے گئے تو حضور نے فرمایا کہ ذرا دیکھو ان کو لوٹا کے لاؤ۔ لوگ پیچھے گئے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے اور اس لیے آئے تھے کہ تم کو وہ باتیں بتائیں جو تم نہیں پوچھتے ہو۔ روایت شروع بھی یہاں سے ہوئی ہے کہ حضور نے کسی موقع کے اوپر لوگوں سے یہ کہا کہ تمہارے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ لو، تو لوگ آپ کی ہیبت سے پوچھ نہیں سکے، تو تب یہ معاملہ ہوا۔ پہلی اس دوسری بات کے بارے میں تو خیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ غالباً اس لیے پیش آ گیا ہوگا کہ قرآن مجید نے ایک موقع کے اوپر لوگوں کو یہ توجہ دلائی ہے کہ طرح طرح کے سوالات کرنے سے اجتناب کرو، اس لیے کہ تم چیزوں کی تفصیل پوچھو گے تو اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، تفصیل بتا دی جائے گی، لیکن وہ شاید تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو، اس لیے کہ جب شریعت اور قانون کے معاملے میں لوگ بہت تفصیل میں جاتے ہیں تو وہی معاملہ ہو جاتا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے گائے کے بارے میں جب تفصیل پوچھنا شروع کی تو گائے ذبح کرنی مشکل ہو گئی، درا حالے کہ پہلے صرف اتنا ہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ کوئی سی گائے پکڑے اور جا کر ذبح کر دے۔ تو دین کے معاملے میں بھی قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ چیز مجمل ہوتی ہے، وہ جیسے کہی جاتی ہے آپ جا کے عمل کر لیجئے اس کے اوپر، جب آپ اس کی تنقیح کرنا چاہیں گے تو معاملہ سخت ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ ہماری فقہ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے،
دین کو اگر آپ دیکھیں یا اللہ کے پیغمبر کو آپ دیکھیں تو بہت اجمال کے ساتھ وہ بتا دیتے ہیں کہ بس وضو ایسے کر لیجیے، نماز ایسے پڑھ لیجیے۔ اب نماز کے بارے میں ہی دیکھ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام نماز پڑھتے آ رہے تھے، اس میں اگر کوئی خرابی تھی آپ نے اس کی اصلاح کر دی، لوگوں نے آپ کو دیکھا نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لیکن جب بعد میں لوگوں نے تنقید کرنا شروع کی تو پھر اس کے بعد فلاں چیز کے اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنے سنن ہیں، اتنے مندوبات ہیں، اتنے مستحبات ہیں، کون یاد کرے، کون رکھے، کون اس کے مطابق نماز پڑھے، تو بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی، فلاں صورت میں نماز نہیں ہوتی، فلاں صورت میں نماز نہیں ہوتی، ایک عام آدمی کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے اس سے روکا تھا کہ دین اور شریعت کے معاملے میں بہت زیادہ مین میخ کرنے کی کوشش نہ کرو، سیدھے طریقے سے جو بات کہی جاتی ہے اس پر شریفانہ طور پر عمل کرو جا کر، اور اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لوگ اس وجہ سے گھبراتے تھے، یعنی سوال نہیں کرتے، تو یہ بات تو کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر بڑی ہمت دلائی اور یہ فرمایا کہ یہ مطلب نہیں تھا روکنے کا کہ تم جو سوالات واقعی پیدا ہوتے ہیں یا حقیقی سوالات ہیں یا ان سوالات میں کوئی مشکل اور الجھن ہے جس کو تمہیں دور کرنا ہے، ان کو بھی پوچھنے سے گریز کرو۔ نہیں، اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، جب تم کوئی سوال پوچھو گے تو میں اس کا جواب دوں گا، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ تو یہ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ غالباً اس کا حوالہ ہے، یہ صورت ہو سکتی ہے، لیکن آخر میں جو انہوں نے آیت پڑھی ہے اس کا سوال سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی سوال میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی ایک مرتبہ کہ مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا آپ کو علم ہے، قیامت کے معاملے میں وقت کا جہاں تک تعلق ہے یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ ہی نے اپنے علم میں رکھا ہے، اور اس میں بڑی حکمت ہے، یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے کیوں اسے اپنے ہی پاس رکھا ہے۔ یہ علم نہ کسی فرشتے کو دیا گیا ہے نہ کسی پیغمبر کو دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بے شک بات تو یہی بیان ہوئی ہے، یعنی سورہ لقمان کی اس آیت کا پس منظر بھی یہی ہے کہ ایک موقع کے اوپر جب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم تو قیامت کو تب مانیں گے جب آپ ہمیں بتائیں کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت سے معاملات کرتے ہیں، اس کا علم تمہیں نہیں ہوتا۔ بارش نازل کرتے ہیں، تم جانتے ہو کہ بارش ہو جائے گی، اس کے بارے میں اگر بتانے والا کوئی بتائے کہ بارش ہوگی تو کوئی تردد بھی نہیں ہوتا، لیکن ضروری نہیں کہ تم یہ جانتے ہو کب ہوگی، کیسے ہوگی، کتنی ہوگی، ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تم دیکھتے ہو کہ بچے پیدا ہوتے ہیں، تمہاری اونٹنیاں بھی جنتی ہیں، عورتیں بھی جنتی ہیں، کون جانتا ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں کیا ہے اور کیا نہیں؟ پیدا ہونے والا ارسطو ہے کہ افلاطون ہے، کل کیا کرے گا اور کیا بنے گا، لیکن اس کے باوجود کیا اس کے حمل کا انکار کر دیا جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں انسانوں کے پاس ابھی کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے وہ کل ان کو کیا پیش آنے والا ہے اس کا ٹھیک احاطہ کر کے بتا سکے، کیا حادثہ ہو جائے گا، کیا معاملہ ہو جائے گا، دنیا پر کیا گزر جائے گی، مجھ پر کیا گزر جائے گی، کوئی نہیں جانتا۔ موت کہاں آئے گی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو کیا ان تمام چیزوں کے بارے میں تم محض اس وجہ سے ماننے سے انکار کر دیتے ہو کہ تمہیں اس کا وقت معلوم نہیں ہوتا؟ یہ دلیل تھی جو قرآن مجید نے دی۔ اب اس سے بعد لوگوں نے یہ استدلال کر لیا ہے کہ یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حالانکہ قرآن کا مقصود یہ بیان کرنا نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے نزدیک یہ جو آیت ہے یہ سیدنا ابو ہریرہ یا بعد میں کسی اور شخص کا اضافہ ہے، نہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پڑھی ہے اور نہ حقیقت میں اس سوال و جواب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت اس سے پہلے گزری ہے اس میں اس کا کوئی حوالہ نہیں، بلکہ وہ روایت سوالات اور ان کے جوابات پر ختم ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک فقیہ صحابی نے جب وہ روایت بیان کی ہے تو اس سے بہت زیادہ بہتر طریقے پر بیان کی ہے۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں ہم کو پہنچی ہیں ان میں جس طریقے سے ہمارے لیے بڑا خیر، بڑا علم، بڑی غیر معمولی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے بہرحال وہ انسانوں کے ذریعے سے پہنچی ہیں، تو بعض موقعوں کے اوپر ایسے اضافے بھی ہو جاتے ہیں جو الجھنوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ایک ادنا مناسبت تو بے شک اس سوال کے ساتھ ہے اس آیت کو، لیکن پوری آیت کے مضمون کا اصلاً اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس میں کوئی 5 باتیں بیان کی گئی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ دنیا میں ہزاروں باتیں ہیں، لاکھوں باتیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور یہ تو ایک مثال دی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا مخاطبین کو کہ دیکھو ان چیزوں میں سے بہت سی چیزیں جن کو تم نہیں جانتے، تو کیا ان چیزوں کے نہ جاننے کی وجہ سے اس اصل حقیقت کا بھی انکار کر دیتے ہو؟ یہ بات استدلال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہی گئی تھی، اس کا قیامت کی نشانیوں یا قیامت کے علم ہونے نہ ہونے کہ اس پہلو سے کوئی تعلق نہیں جس کا ذکر اس حدیث کے اندر آیا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے اس دوسری روایت کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ یہ واضح رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔